رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الله لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، اخلاق کربلا کے عنوان سے پیغام کربلا کو آپ مسلسل سن بھی رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے اپنی اپنی زندگیوں کو کامیاب بھی بنا رہے ہیں. کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کو ہدایت کا وہ پیغام دے رہی ہے جو ابدی سعادت کی ضمانت لینے والا اور میدان محشر میں کامیابی عطا کرنے والا پیغام ہے. جب بھی انسان اپنے وجود کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے وہ ذکر کربلا کرتا ہے، اس لیے کہ کربلا خود بھی باقی ہے اور اس کربلا کو یاد رکھنے والوں کو یہ کربلا بقا عطا کرتی ہے.
اس لیے ہم سب کو اگر زندگی چاہیے ہے تو پھر کربلا کی بارگاہ میں آنا ہوگا۔ آج میں جس گفتگو کو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ گفتگو ذرا سا ہم سب کے ذہنوں کو متوجہ کرانے، بلکہ شاید صحیح لفظ یہ ہو کہ ہم سب اپنے ذہنوں کو اگر جھنجھوڑنا چاہتے ہیں تو آج کی اس گفتگو میں آپ سب کو توجہ بھی دینی ہوگی اور آخر تک میرا ساتھ دینا ہوگا۔ کربلا کے پیغامات میں سے ایک اہم پیغام کہ جس کو ہمیں سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے وہ پیغام ہے ولایت اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ کربلا اس ولایت کو تمام انسانوں تک پہنچا رہی ہے کہ جس ولایت کو اللہ نے میدان غدیر میں اپنے رسول کے ذریعے امت تک پہنچایا۔ میں نے دوسری مجلس میں ایک بات کہی تھی اور آج اسی بات کو دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، البتہ لفظیں تھوڑی مختلف ہیں۔ اگر غدیر کے پیغام ولایت کو تمام امت مسلمہ نے قبول کر لیا ہوتا تو پھر غدیر کا 1.25 لاکھ کا مجمع کربلا میں سمٹ کے 72 پہ نہ آ جاتا۔ یہ تعداد کا گھٹ جانا اس بات کی علامت ہے کہ پیغام غدیر کو مکمل طور پر اس امت مسلمہ نے سنا تو لیکن لیا نہیں۔ اس پیغام غدیر کو جو ولایت اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے اگر دیکھنا ہے تو پھر میدان کربلا میں دیکھنا ہوگا۔ اسلام کی نگاہ میں تعداد کی اہمیت نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں کتنے افراد ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں بھیڑ کی اہمیت نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں سیاہی لشکر کی اہمیت نہیں ہے، اسلام کی نگاہ میں گنتی زیادہ ہو اس کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اسلام کی نگاہ میں اہمیت اس بات کی ہے کہ کتنے ہیں کہ جن کے دلوں میں اسلام اور پروردگار کے لیے سر تسلیم کو مکمل شکل میں خم کر دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ اور اسی لیے یہ لفظ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، اسلام کبھی بھی کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کیسے ہیں یہ اہمیت رکھتا ہے، کتنے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اگر یہی معیار ہوتا کہ تعداد بڑھائی جائے تو پھر شمع گل کر کے لوگوں کو جانے کا موقع نہ دیا جاتا۔ امام حسین کی نگاہ میں تعداد بڑھانے کی اہمیت نہیں ہے، امام حسین کی نگاہ میں انسانی کردار کو اتنا بلند کر دینا ہے کہ شمع گل ہو جانے کے باوجود کسی کے قدم خیمے سے اس کو باہر لے جانے پر تیار نہ ہو، یہ اصل معیار ہے۔ میں آئیے آپ کو لے کے چلوں یہ ولایت اہل بیت اطہار کہ جسے اس میدان غدیر میں پہنچایا گیا، یہ میدان کربلا میں مکمل شکل میں کس طرح سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا یہ ولایت ہے کیا، اور اس کے بعد پھر میدان کربلا میں اس ولایت کے جلووں کو اپنی نگاہوں سے ہمیں دیکھنا ہے۔ لیکن کیوں، یہ بھی میں عرض کر دوں، ولایت اہل بیت جو کربلا میں ہے
اسلام اسے معیار بنا رہا ہے، وہ ولایت کہ جو میدان غدیر میں زبان سے بخن بخن کے ذریعے سامنے آئی، اسلام نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ اسلام کا ماننے والا مجمع جو رسالت مآب کے سامنے بخن بخن کے نعرے بلند کر رہا ہو، لیکن رسالت مآب کے بعد پیغام غدیر کو بھلا دے، اسلام اسے قبول نہیں کرتا۔ غدیر کا پیغام ولایت وہ ضروری ہے جو کربلا میں سامنے آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کا معرکہ آخری معرکہ نہیں ہے، کربلا کے بعد ایک اور کربلا ہے، کربلا کے بعد ایک اور حسین ہے، کربلا کے بعد ایک اور یزید ہے، اور ان دو کے مقابلے میں اس کربلا میں کہ جس میں وارث حسین حسین بن کے سامنے آئے گا اور سامنے وارث یزید سفیانی بن کے آئے گا، اس کربلا میں آپ کا کیا رول ہے یہ ہمیں اس فرش ازا سے معین کرنا ہے۔ اسلام نے تو دونوں تصویریں پیش کر دیں، وہ تصور جو غدیر میں ذہنوں میں پیدا ہوا وہ بھی اسلام نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور وہ جذبہ ولایت جو میدان کربلا میں سامنے آیا، اسلام نے اس کی تصویر بھی ہمارے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ اس آخری جنگ میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہم امام حسین کے وارث کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا سفیانی کے ساتھ ہم جانا پسند کریں گے؟ یہ جو ہر سال کربلا کی یاد منائی جاتی ہے اور ذکر کربلا کو دلوں میں زندہ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے، صرف ایک وجہ ہے، تاکہ انسانیت کو اتنا زیادہ آمادہ کر دیا جائے کہ جب ایک اور حسین دنیا میں آ کے آواز بلند کرے کہ میرے مددگار کہاں ہیں، تو پھر آپ یقین جانیں عام مجمع سے اٹھ کر وارثان اصحاب حسین نہیں سامنے آئیں گے، بلکہ اگر آخری حسین کی مدد کرنے کے لیے کچھ لوگ جائیں گے تو اسی فرش ازا سے اٹھ کر جائیں گے۔ اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے۔ لہٰذا اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ کربلا کہ جس نے ولایت اہل بیت کا تصور ہمارے سامنے پیش کیا ہے، یہ ولایت اہل بیت کیا ہے؟ اور اب یہاں سے میں چاہوں گا کہ آپ کی پوری توجہ میرے ساتھ رہے۔ وہ ولایت کہ جسے اللہ نے اس دنیا میں اپنے رسول کو دیا اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار کو عطا کیا ہے، یہ وہی ولایت ہے کہ جس کا اعلان سورہ احزاب کی 6 آیت شریفہ صاف لفظوں میں اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی ان مؤمنوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ ولایت رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے نفس پر ولایت ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں اختیار ہے، اپنا پیر ہے جہاں لے کے جائیں، اپنے ہاتھ ہیں جہاں اٹھائیں، اپنی آنکھ ہے جو چاہیں دیکھیں، اپنی زبان ہے جو چاہیں اس سے بولیں، اپنے کان ہیں جو دل میں آئے وہ سنیں، لیکن نہیں، یہ جو اللہ نے ہمیں اپنے وجود پر اختیار دیا ہے، اس اختیار کو پابند بنا دیا اپنی اور اہل بیت اطہار کی ولایت کے ذریعے سے۔ یقیناً آنکھ تمہاری ہے، یقیناً زبان تمہارے پاس ہے، یقیناً کان تمہارے پاس ہیں، لیکن اختیار تمہارا نہیں ہے۔ تمہیں وہیں پر ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے جہاں پہ اللہ کا رسول اور اہل بیت اطہار تمہیں بتائیں گے۔
لہذا اب اس اپنے وجود کو وہیں پر لے کر جانا ہے جہاں پر رسول اللہ کہہ رہے ہیں. توجہ فرمائی آپ نے. اور اسی لیے غدیر کی اہمیت بھی ہے. کیوں اہمیت ہے؟ اس لیے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم پر کس کو حق حاصل ہے. ہم کبھی اپنا اختیار کسی اور کو دے دیتے ہیں. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ کسی کی غلامی میں ہم چلے گئے، جو وہ کہے گا وہی کریں گے. لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم کسی کے غلام بن کے نہ رہو. لا تکن عبد غیرک. کیوں دوسرے کے غلام بن کے نہ رہو؟ قد جعلک اللہ حرا. اس لیے کہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے. لیکن پھر وہی بات، اگر ہم ایک عام انسان کی بات کو مانتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ تم غلام ہو گئے. اور جب اللہ، رسول اللہ اور ولی اللہ کی بات مانتے ہیں، اسلام کہہ رہا ہے کہ تم غلام نہیں ہو. یہ کون سی بات ہوئی؟ اسلام یہی سمجھانا چاہ رہا ہے تم اپنے جیسوں کے غلام بنو گے تو تم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہو گے. لیکن جب اللہ کے نمائندے کی بارگاہ میں آ جاؤ گے تو اب تم آزاد ہو جاؤ گے. آپ نے غور فرمایا، پیدائشی حر ہونے کے باوجود حر تب بنے ہیں جب ولی اللہ کی بارگاہ میں آ گئے. پیدائشی حر ہیں، لیکن جب تک ادھر تھے امام نے کیا فرمایا تھا؟ فَكَلَتْكَ أُمُّكَ يَا حُرْ. اور تمہاری ماں فرشی عذاب بچھائے. لیکن جب ادھر آ گئے تو اب کیا فرمایا؟ تمہاری ماں نے کیا پیارا نام رکھا ہے. کیوں؟ قد جعلک اللہ حرا فی الدنیا والآخرہ. اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی آزاد کیا ہے، آخرت میں بھی آزاد رکھا ہے. آپ نے غور کیا، صبح عاشور جناب حر آئے ہیں اور بعض روایتوں کی بنا پر ظہر کے آس پاس، ظہر سے پہلے ہی شہید ہو گئے. 2-4 گھنٹے امام حسین کے پاس رہے ہیں. لیکن امام کیا فرما رہے؟ قد جعلک اللہ حرا فی الدنیا. دنیا میں بھی اللہ نے تمہیں آزاد رکھا ہے. یعنی اب یہ نہ دیکھو کہ 4 گھنٹے جناب حر امام حسین کے قدموں میں رہے، بلکہ یہ دیکھو کہ زندگی میں آزادی تبھی ہے جب امام معصوم کے قدموں میں انسان پناہ لیتا ہے. یہ ہے اصل ولایت. ورنہ ادھر بھی تھے، دولت تھی، اقتدار تھا، اختیار تھا، نہ جانے کتنے سپاہیوں کے اوپر ان کو اقتدار تھا، لیکن اس کے باوجود ادھر غلام تھے، ادھر آزاد ہو گئے. ولایت اہل بیت اطہار غلام نہیں بناتی ہے، آزادی عطا کرتی ہے. اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں میدان غدیر میں. اللہ کے رسول نے اعلان کیا. دیکھیے قرآن نے کیا کہا تھا؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. سورہ احزاب 6 آیت. نبی تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. یہ قرآن کہہ رہا نہیں کہہ رہا ہے. اور میدان غدیر میں اللہ کے رسول نے یہی پوچھا، الست اولا بکم من انفسکم. کیا تم پر مجھے تم سے زیادہ اختیار نہیں ہے؟ عام لفظوں میں کہہ دیا جائے، رسول اللہ نے ولایت امیر المؤمنین کا اعلان بعد میں کیا ہے، اپنی ولایت کا اقرار پہلے لیا ہے. کاش میں اپنے لفظوں کو آپ کے ذہنوں تک پہنچا لے جاؤں. پہلے اپنی ولایت کا اقرار لیا ہے، تب ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کیا ہے. یا رسول اللہ 23 سال، پورے 23 سال ہو چکے ہیں. مکے میں 13 سال، اور یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے. کتنے ہو گئے؟ 10 اور 13 23. 23 سال تک مسلمانوں کے درمیان رسول اللہ نے زندگی گزاری ہے. انہیں نماز سکھائی، روزہ سکھایا، حج بتایا، جہاد بتایا، سب کچھ بتا دیا.
آج یہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں تم پر اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ یہ تو تب پوچھنا چاہیے تھا جب یہ کافر تھے اور اسلام لے کر آئے آپ کے ہاتھوں پر. مسلمان ہونے آئے ہو، پہلے بتاؤ مجھے مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ تب پوچھنا چاہیے تھا. یہ اب آخر میں کیوں پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہارے نفسوں پر اختیار رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ شاید رسول اس امت کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امتیوں پہچانو تو میں نے علی کی کس ولایت کا اعلان کیا ہے. نہیں، میں آپ کے ذہنوں کو نہیں پہنچا سکا. توجہ فرمائیے، اگر رسول اللہ نے یہ کہہ دیا ہوتا کہ تم سب پر علی امیر ہیں، علی مولا ہیں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ علی تم سب کے مولا ہیں، بلکہ جملہ کیا ہے؟ میں جس کا مولا ہوں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یا رسول اللہ، یہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، یہ تو آپ کو مولا مانتا ہے، یہ تو آپ کو رسول اللہ مانتا ہے، آپ کے کہنے پر حج کرنے آیا ہے. لیکن رسول اللہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں، زبانی مسلمان ہونا اور ہے، رسول اللہ کو مولا ماننا اور ہے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور اب یہیں سے دوسرا فقرہ بھی واضح ہو گیا. یہ نہیں کہا ہے کہ علی کو مولا بنا رہا ہوں، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی کہ رسول اللہ چہروں کو پہچانتے ہیں، زبان سے کہنے والے بہت ہیں، دل سے مولا ماننے والے کم ہیں. اور ایک دوسری بات بھی واضح ہو گئی، اپنی ولایت کے ساتھ امیر المؤمنین کی ولایت کا اعلان کیا ہے. یعنی اب یہ نہ دیکھو کہ کتنے یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، یہ دیکھو کہ یا علی کہنے والے کتنے ہیں. اس لیے کہ جو علی کو مانے گا وہی رسول اللہ کو مولا مانے گا. من کن تو مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں. یہ ولایت ہے یا نہیں ہے؟ ایک بات حقیقی طور کے اوپر ہمیں محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس بھرے مجمع میں رسول اللہ کے اس اعلان سے پہلے کیوں مولا کا میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اس بھرے مجمع میں اللہ نے رسول اللہ کو جب اعلان ولایت کے لیے حکم دیا ہے تو ایک جملہ بھی فرمایا تھا. آپ لوگ کی نگاہوں میں آیتیں ہیں، سورہ مائدہ میں کیا فرمایا اللہ نے؟ پوری آیت پڑھ دوں تاکہ وہ آخری فقرہ بھی آپ متوجہ ہو جائیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس کے بعد آخری فقرہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. مجھے اسی فقرے کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اے پیغمبر، آپ بے خوف ہو کر پیغام ولایت کو پہنچائیے. اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ہے یا نہیں؟ سامنے کون سا مجمع ہے؟ دیکھیے کچھ احترام بھی ہوتا ہے. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کچھ احترام ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے پروردگار 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، یہ لوگ نہیں ہیں، یہ حاجی صاحبان ہیں. کچھ تو احترام رکھا جائے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے رسول میں آپ کو حاجیوں سے بچاؤں گا، نہیں کہا. کہہ سکتا تھا کہ مومنوں سے بچاؤں گا، نہیں کہا. کہہ سکتا تھا مسلمانوں سے بچاؤں گا، نہیں کہا. بلکہ کیا کہا؟ لوگوں سے بچاؤں گا. یعنی اللہ اس امت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ علی کے مقابل میں آنے والا نہ حاجی ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے، نہ مومن ہوتا ہے. مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ.
مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کو آگے بلائیں، لیکن ابھی نہیں بلاؤں گا، تھوڑی سی جگہ بچی ہے، وہ جگہ بھی پر ہو جائے تو ایک ہی بار آپ کو بلانا پڑے، 2 بار نہ بلانا پڑے۔ ایک بار اور صلوات بھیج دیجئے آپ۔ اب ذرا سے یہاں سے توجہ فرمائیے گا، امالیہ شیخ صدوق میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے ہیں کہ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ اذا قام بین یدی اللہ جل جلالہ، میدان محشر میں جب انسان اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو جو سوالات کیے جائیں گے، پہلا سوال یسأل پوچھا جائے گا عن الصلوات المفترضہ، نمازیں جو فرض کی تھی پڑھ کے آئے ہو یا نہیں پڑھ کے آئے ہو، وعن الصیام المفترضہ، روزے واجب کیے تھے رکھے یا کھا کے آئے ہو، یہی تو اصطلاح ہے نا، روزہ رکھنا اور کھانا، کیا کر کے آئے ہو، وعن الزکاة المفترضہ، اللہ کی راہ میں مال جو لازم کیا گیا تھا دے کے آئے ہو یا نہیں دے کے آئے ہو۔ میں عرض کر دوں، زکوٰۃ کا جو اصل ترجمہ ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جانے والا مال ہے، وہ جو نصاب والی زکوٰۃ ہے وہ الگ ہے، جو قرآن میں زکوٰۃ کا ذکر ہے وہ مال کے لیے آیا ہے۔ وَعَنِ الزَّكَاةِ الْمُفْتَرَضَةِ، زکوٰۃ جو اللہ نے لازم کی تھی، کہیں فطرے کی شکل میں، کہیں زکوٰۃ مال کی شکل میں، کہیں زکوٰۃ بدن کی شکل میں، کہیں خمس کی شکل میں، دے کے آئے ہو یا یوں ہی چلے آئے۔ اور چوتھا سوال وَعَنِ الْحَجِّ الْمَفْرُوضِ، حج واجب کیا تھا گئے یا نہیں گئے، یوں ہی چلے آئے، ٹھیک ہے بس، کہا نہیں ایک سوال باقی ہے، پانچواں سوال باقی ہے، وَعَنْ وِلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا ذرا ترتیب دیکھیے، میں روایت مکمل کرنے سے پہلے عرض کر رہا ہوں، ترتیب میں کیا ہے، نماز، روزہ، اللہ کی راہ میں مال اور حج، اور اس کے بعد ولایت۔ کسی نے نماز پڑھی روزہ نہیں رکھا، نماز کا ثواب ہے، روزہ نہ رکھنے پر عقاب ہے، یہی تو ہوگا نا۔ کسی ایسے نے روزہ بھی رکھ لیا، مال نہیں دیا، کہ روزے کا ثواب، نماز کا ثواب، مال نہ دینے پر عقاب۔ مال بھی دے دیا، حج نہیں کیا، تو بقیہ کا ثواب، جو نہیں کیا اس کا عقاب، یہی تو ہوتا ہے نا۔ اگر اسی ترتیب میں ولایت بھی ہے تو اب نتیجہ کیا ہوگا، پھر تو بقیہ سب جنت نکل جائیں گے، اس لیے کہ ہم سے زیادہ نمازیں، ہم سے زیادہ روزے، ہم سے زیادہ قرآن، ہم سے زیادہ حج ہے نہیں، وہ تو نکل گئے۔ لیکن نہیں، امام فرماتے ہیں پانچویں چیز کیا ہے، ولایت اہل بیت اطہار، فرماتے ہیں وَمَنْ أَقَرَّ بِوِلَایَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، جو ہم اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، وَمَاتَ عَلَيْهَا، اور اس ولایت ہی پر موت آتی ہے۔ اگر صرف یہی ہوتا، دیکھیے یہ فیکٹ ہے، آپ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ نماز، آپ نے 20 سال کی عمر میں آپ کو خدا نہ کرے انتقال ہو گیا، 5 سال نماز واجب ہوئی تھی، 3 سال پڑھ لی، آخر کے 2 سال چھوڑ دیے، تو 3 سال کا تو حساب ہے نا، ہے نہیں۔ روزہ 40 سال واجب ہوا تھا، آخری سال نہیں رکھا، 39 کا ثواب، ایک کو چھوڑ، 1 سال چھوڑ دیا ہے، 1 مہینے پہ اللہ ڈنڈے مارے گا۔ لیکن ولایت شروع میں مانا، آخر میں نہیں مانا۔ اگر یہی ہوتا کہ ایک بار ولایت کے مان لینے پر جنت جاتے تو سب سے پہلے سوالہ غدیر کا مجمع چلا جاتا، اس لیے کہ زبان سے تو مان لیا تھا نا، ایک بار مان لیا کہ نہیں، مات علیہا، موت بھی ولایت پر آنی چاہیے۔ اور اسی لیے دعا کرو کہ پروردگار موت دے
تو اہل بیت کی ولایت کے ساتھ موت دے، ورنہ پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، مانا اور بھی چھوڑ دیا، کوئی فائدہ نہیں۔ فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے ومن اقر بولایتنا اہل البیت ومات علیہا قبلت عنہ صومہ وحجہ وزکاتہ وصیامہ، پروردگار اس انسان کو کہ جو ہم اہل بیت کی ولایت کو مانتے ہوئے دنیا سے چلا جائے، اس کی نماز کو قبول کرے گا، اس کا روزہ قبول کرے گا، اس کے حج کو قبول کر لے گا، اس کے مال کو قبول کر لے گا، بس کہ نہیں۔ اب سنیے آپ، فرماتے وَمَن لَّمْ يَقِرْ بِوِلَایَتِنَا، اگر ہماری ولایت کو نہیں مانا، وہاں پر 4 چیزیں قبول کی ہیں اللہ نے، کیا؟ نماز، روزہ، حج اور مال، اتنا تو یاد رکھیے بیٹا، 4 چیزیں اللہ نے قبول کر لی، نہیں مانا تو یہی 4 ریجیکٹ ہو جانا چاہیے ہے۔ لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ وہاں فرمایا کہ ولایت کی بنا پہ یہ 4 قبول ہیں، آگے فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَقِرْ بِوِلَایَتِنَا لَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ أَفْعَالِهِ، نہیں فرمایا کہ ہماری ولایت کا اقرار نہ کرنے والے سے اللہ نمازوں کو ریجیکٹ کر دے گا، روزہ ریجیکٹ ہو جائے گا، حج ریجیکٹ ہو جائے گا، مال ریجیکٹ ہو جائے گا، قرآن تو قبول ہو جائے گا نا، کہ نہیں، لن يقبل اللہ منہ شیئا، اللہ اس سے کوئی چیز قبول نہیں کرے گا۔ اب نہ کہو، لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، اب نہ کہو کہ ایک صاحب نام لے لے تو یزید، یہی تو کہا جاتا نا کہ قسطنطنیہ کی جنگ میں تھا، یہی تو کہا جاتا نا بڑا نیک، البتہ نہیں تھا، یہ جھوٹی روایت ہے جو بنی امیہ کے ٹکسال میں گڑھی گئی ہے، لیکن مان لیتے ہیں قسطنطنیہ کی جنگ میں یزید تھا۔ یہ نہ بتاؤ کہ کون کون جنگ میں تھا، یہ بتاؤ کہ اہل بیت کو مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا۔ اگر مانتا تھا تب اس کا عمل قبول ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ اب آئیے میں ایک مثال کے ذریعے سے اپنی بات آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں۔ میرا مجمع آمادہ بھی ہو چکا ہے اور آخر تک مجمع بیٹھ چکا ہے، اب صلوات بھیجیے، آگے آ جائیے آپ۔ جتنی جگہ ملی تھوڑا اور آگے آ جائیے آپ لوگ، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے۔ 2 دن سے بعض برادران کو اندر جگہ نہیں مل پاتی، باہر بیٹھنا پڑتا ہے۔ آپ حضرات اگر اندر سمٹ آئیے گا تو ان مومنین کو جو باہر بیٹھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں انہیں بھی اندر جگہ مل جائے گی، اور یہ جو 10 15 20 منٹ آپ اپنے کو زحمت میں رکھیں گے، میدان محشر میں سوچیں گے 20 ہی منٹ کیوں زحمت میں رکھا۔ اور تھوڑا سے آگے آئیے، ایک دفعہ اور صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ بس میری اس مثال کو سمجھ لیجئے، میں بہت آرام سے عرض کر رہا ہوں، میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ ہمارے وہاں ہمارے وطن میں جناب محمد علی وارثی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں فیض آباد کے بغل میں ہے سلطان پور، وہاں کے ہیں۔ ہمارے یو پی میں ایک دستور ہے، اور شاید آپ کے گجرات میں بھی دستور ہو۔ دستور کے آپ یہاں توجہ سنیے، پوری میری طرف توجہ رہے سب کی۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ عید کا دن جب آتا ہے، اچھے کپڑے، اچھا لباس، یہ چھوٹے چھوٹے بچے اچھے اچھے کپڑے پہن کر اپنے بزرگ کے پاس جا کے سلام کرتے ہیں۔ کیا مقصد ہوتا ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے؟ عیدی لینا ہے، فلوس جس کو کہتے ہیں، عیدی کہتے ہیں ہمارے وہاں، آپ کے ہمیشہ لیتے ہوں گے عیدی، بڑوں سے لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں۔ گھر میں طے یہ ہو گیا کہ آج جب یہ بچہ عیدی لینے آئے گا تو ہمارے پاس یہ وائٹ بورڈ ہے، پین رکھا ہوا ہے، جس کو جتنی عیدی دینی ہے اس پر لکھ دے۔ پوری توجہ سنیے گا میری بات۔ طے ہو گیا، بچہ گھر میں آیا، نماز پڑھ کے پلٹا ہے، بھائی کے پاس گیا، بتائیے عیدی؟
وہ آگے بڑھے, انہوں نے پین اٹھایا, وائٹ بورڈ کے اوپر بڑے توجہ سے دیکھ رہا ہے کہ کتنا ملے گا. وہ گئے, انہوں نے وائٹ بورڈ کے اوپر ایک زیرو لکھ دیا. جتنا بڑا وہ زیرو تھا اتنا ہی بڑا اس کا چہرہ اتر کے ہو گیا. یہ کیا دیا؟ برا لگا نہیں لگا؟ زیرو کوئی عیدی میں دیتا ہے؟ اچھا, ماں کو بھی آج مذاق سوجھا, اس نے بھی جا کر ایک زیرو لکھ دیا, لو میں بھی تمہیں عیدی دیتی ہوں. اور زیادہ برا لگا نہیں برا لگا؟ زیرو بھی کوئی عیدی ہوتی ہے؟ اتنے میں تو آپ موبائل میں بیلنس بھی نہیں ڈلوا سکتے. ڈیڈی نے دیکھا کہ جب سب مذاق کر رہے ہیں وہ بھی آگے بڑھے, انہوں نے بھی جا کر ایک زیرو اور بڑھا دیا. جتنے زیرو بڑھتے جا رہے ہیں بچے کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا ہے یا نہیں؟ دادا نے دیکھا, بس یہی میں لے کے آ رہا تھا آپ کو, دادا نے دیکھا کہ سب مذاق کر رہے ہیں, بچے کو عید کے دن برا لگ رہا ہے. آگے آئے, آنے کے بعد انہوں نے پین اٹھایا, 1 2 3 یہ زیرو لکھے تھے, انہوں نے اس کے شروع میں 1 لکھ دیا. ابھی تک یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ 3 زیرو کیوں دیے. اب جب دادا نے 1 لکھ دیا تو یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ 3 ہی زیرو کیوں لکھے تھے. ہے یا نہیں؟ اگر 1 زیرو اور ہوتا تو یہ 1000 10,000 ہو جاتا, اور ماں نے 1 زیرو لکھ دیا ہوتا تو 10 کتنا ہو جاتا؟ 1,00,000 ہو جاتا. ڈیڈی نے بھی ایک اور زیرو لکھ دیا ہوتا تو اب کتنا ہو جاتا؟ 10 لاکھ ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ سمجھے زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لیکن یہی زیرو تب اپنی ویلیو پیدا کر لیتا ہے جب اس کے شروع میں 1 لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک یہی صورتحال ہماری عبادتوں کی ہے. نماز پڑھی 1 زیرو مل گیا, کوئی ویلیو ہے؟ ملے گی جنت؟ نہیں. ماہ مبارک رمضان میں بڑی محنت سے صبح سے شام تک روزہ رکھا, کیا ملا؟ 1 زیرو مل گیا. کوئی ویلیو؟ کیا کچھ نہیں, زیرو زیرو ہے. حج کرنے گئے, 1 زیرو اور مل گیا, کوئی فائدہ ہوا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا. یہ سارے زیرو کوئی وقت نہیں رکھتے جب تک شروع میں 1 نہ آ جائے. نہ نماز کی ویلیو ہے, نہ روزے کی ویلیو ہے, نہ حج کی ویلیو ہے, یہ سب زیرو ہے. ویلیو تب پیدا ہوگی جب ولایت کا 1 آ جائے گا. اور اب جب ولایت کا 1 آ گیا تو ابھی جو میں نے جملہ کہا تھا, اب میدان محشر میں بیٹھا ہوا یہ انسان سوچ رہا ہے کہ کیوں اتنی ہی نمازیں پڑھ کے آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جتنی زیادہ پڑھ کے آتے اتنی زیادہ ہی ہم کو وقت ملتی. ادھر کم پر افسوس ہے, اور جو 1 کے بغیر گئے ہیں وہ اتنے ہی افسوس میں بیٹھے ہیں کہ اتنی پڑھ کے آئے تھے کچھ نہیں ملا. تو اگر اپنی عبادتوں کو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وقت پیدا ہو جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ ولایت کو ساتھ میں رکھنا ہوگا. وَمَن لَمْ يَقِرْ بِوِلَایَتِنَا لَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا. جو ہماری ولایت کو قبول نہیں کرتا اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا. بڑا برا لگ گیا, میری نمازیں کوئی وقت نہیں. تمہاری نمازوں کو اللہ کیا قبول کرے گا؟ تمہارے روزوں کو اللہ کیا قبول کرے گا؟ تمہارے حج کو اللہ کیا قبول کرے گا جب ولایت کے بغیر اپنے رسول کی رسالت کو ٹھکرا رہا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. تو اس رسالت کو اللہ تب قبول کرے گا جب ولایت کے اعلان کے بعد مکمل کیا جائے. اور اسی لیے عید آتی ہے تو اعلان ہوتا ہے عید فطر کہ تمہارے روزے قبول. بقرعید آتی ہے
تو اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری قربانی قبول. جمعہ بھی عید ہے, جمعہ آتا ہے تو اعلان ہوتا ہے کہ تمہاری عبادت قبول. لیکن جب غدیر آتی ہے تو صرف روزے کی قبولیت کا اعلان نہیں ہے, صرف قربانی کی قبولیت کا اعلان نہیں ہے, صرف عبادت کی قبولیت کا اعلان نہیں ہے. غدیر ہے تو تمہارا دین قبول ہے. غدیر کے بغیر دین قبول نہیں ہے. اور بس میں آپ کو نتیجے تک لے کے آ گیا. میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی, اگر واقعاً ولایت اہل بیت اطہار کو مکمل شکل میں دیکھنا ہے تو آؤ میدان کربلا میں دکھائیں. مکمل شکل میں ولایت اہل بیت ہے تو جانثاران امام حسین نے پیش کیا ہے. جملہ پھر سے دوہرا رہا ہوں لیکن نتیجہ بدل گیا ہے, سنیں گے آپ. شب عاشور امام حسین نے یہ شمع کیوں گل کی تھی؟ کیا نہیں جانتے تھے کہ حبیب اٹھ کے نہیں جائیں گے؟ کیا نہیں پتا تھا کہ زہیر ابن قین اٹھ کر نہیں؟ مصائب نہیں پڑھا میں ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا نہیں جانتے تھے کہ یہ اصحاب ان میں سے کوئی نہیں جائے گا؟ جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ بتائیے آپ. جانتے تھے, پھر کیوں شمع گل کی تھی؟ اس جملے پہ توجہ دیجئے گا آپ. امام حسین کو ابھی ایک جملہ کہنا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے, میرے نانا کو بھی نہیں ملے. میں کہتا تو آپ کہہ دیتے کہ بڑے بڑوں کی برائی کر رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ اصحاب رسول کی برائی میں نہیں کر سکتا, لیکن امام حسین نے فرمایا ہے کہ جیسے مجھے ملے نہ میرے نانا کو ملے. اب آپ سمجھے امام حسین نے شمع گل کر کے کیا بتانا چاہا ہے؟ حسین یہی بتانا چاہ رہے ہیں میرے اصحاب اور میرے نانا کے اصحاب میں فرق دیکھ لو. میرے اصحاب شمع گل ہونے کے باوجود نہیں جاتے ہیں اور وہاں پہ روز روشن میں بھاگ رہے ہیں. اندھیرے میں جانا اور ہوتا ہے, روز روشن میں پہاڑوں پہ بھاگنا اور ہوتا ہے. یہاں کوئی ایک ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے. اب تو حق ہے یہ آقا کو کہنے کا کہ جیسے اصحاب مجھے, یہ ولایت ہے. کہہ رہے ہیں کہ تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھا رہا ہوں, لیکن کوئی جانے پہ تیار نہیں. مولا اپنے در سے بہتر در بتا دیے تو چلے جائیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ مولا ایک نہیں 70 بار بھی اگر قربان ہو آپ کے قدم چھوڑ کے نہیں جائیں گے. یہ ولایت ہے. آپ میدان کربلا میں دیکھ لیجئے, دیکھیے یہ بچے ہمارے سامنے موجود ہیں, ان سے کہہ دیا جائے مثلا ان کی پسندیدہ چیز, مجھے نہیں پتا ہے یہاں کے بچوں کو کیا پسند, بامبے میں فاسٹ فوڈ بڑا پسند ہوتا ہے, چائنیز بڑا پسند ہوتا ہے. کہہ دیا جائے کل صبح ناشتے میں جیسے ہی اٹھو گے ناشتہ مل جائے گا, چائنیز تمہیں کھلائیں گے. اب صبح اٹھا ہے تو سیدھا کچن میں جائے گا. کیوں؟ رات میں آپ نے وعدہ کیا تھا, ہے یا نہیں؟ اور 10 منٹ بھی دیر ہوئی تو برا لگ رہا ہے. یہاں کیا ہے؟ رات میں بتا دیا کہ کل تم سب کو شہید ہونا ہے. اب تو جیسے ہی صبح آئی سب کو میدان میں آ جانا چاہیے. یہ پھر کھڑے ہو کہ کیوں پوچھ رہے ہیں کہ مولا میں جاؤں؟ ہے آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ صبح میں امام حسین سے پوچھنا بتا رہا ہے کہ جس کو ہم اپنا مولا مانتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر اپنے خیمے سے باہر قدم بھی نہیں رکھتے ہیں. یہ ہے اصل ولایت. توجہ فرمائیے آپ نے. اور اسی لیے جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ امام حسین سے آ کے اجازت لے رہا ہے.
جناب علی اکبر سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے زیادہ اجازت لی ہے جناب علی اکبر نے آ کے۔ اصحاب کے میدان میں شہید ہونے سے پہلے جناب علی اکبر کہنے مجھے جانے دیجیے، آپ چلے جائیے، پوچھ کیوں رہے ہیں؟ جواب ہوگا میرے مولا نے یہ تو بتایا تھا کہ کس دن شہید ہونا ہے، یہ نہیں بتایا تھا کہ کس وقت شہید ہونا ہے۔ یہ اصل ولایت ہے، مولا کے اشارے کے بغیر ایک حرکت، ایک جنبش بھی نہ ہو۔ اصل ولایت یہ ہے۔ کربلا میں آؤ، دیکھو ولایت۔ ہم آپ ذرا سا کچھ ہو جائے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ ابھی میں بعض باتیں نہیں کہنا چاہتا لیکن کہہ ہی دیتا ہوں۔ ہمارے شہر ممبئی میں ایک صاحب ہیں جن کے ذہن میں تصور ہے، آغائے سیستانی سے ڈیبیٹ کر کے آئے ہیں، اچھا ڈیبیٹ میں جیت کے بھی آئے ہیں ماشاءاللہ سے۔ وہ انگریزی نہیں جانتے، یہ عربی فارسی نہیں جانتے، ڈیبیٹ بھی ہو گیا، جیت بھی گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں اتنا خناس بھرا ہوا ہے، ہم مرجع اور مجتہد تک کو مشورہ دے دیتے ہیں۔ کربلا میں آپ دکھا دیجئے، یہی جس عظیم الشان شخصیت کی شبیہ تابوت ابھی برآمد ہوگی، پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے جناب حبیب، معمولی بات نہیں ہے۔ ایک رات میں نماز مغرب اور عشاء کے بعد سے لے کے صبح تک ایک قرآن ختم کرنے والا یہ صحابی حسین، ایک دفعہ بھی امام حسین کو مشورہ دیا ہو تو آپ بتا دیجئے۔ علم اپنی جگہ ہے، ولایت اپنی جگہ ہے، معصوم کو مشورہ نہیں دیا جاتا۔ اصحاب رسول میں مشورہ دینے والے ملیں گے، اصحاب حسین میں مشورہ دینے والے نہیں ملیں گے۔ اور اسی لیے کربلا ولایت اہل بیت اطہار کی میزان ہے۔ کربلا کو سمجھو تاکہ اہل بیت اطہار کی ولایت تمہارے وجود میں اترتی جائے۔ اچھا بڑے تو بڑے، بچے تو نادان ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ابھی علم کا وہ درجہ نہیں ہے، ان کے پاس تو معرفت نہیں ہے، لیکن آپ کربلا کے 2 سال 4 سال 6 سال 8 سال کے کسی بچے کو بھی دکھا دیجئے جس نے آ کر فرزند زہرا سے کہا ہو کہ آقا بہت پیاس لگی، اب آپ بیعت کر لیجئے۔ کہا کسی نے؟ پیاس کا غلبہ اور ہے، ولایت کا تقاضا اور ہے۔ عجیب ہے، کربلا میں جو ولایت اہل بیت اطہار کے جلوے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں۔ نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے، کل سب کو قتل ہو جانا ہے، ڈر ہونا چاہیے تھا، کوئی ڈر نہیں ہے۔ خوف ہونا چاہیے تھا، کوئی خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ ڈرتا وہ ہے جس کو اپنے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جو امام معصوم کی پناہ میں ہوتا ہے اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا۔ بعض جملے مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بعض جملے مصائب کے مرحلے میں آتے ہیں، ہم لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ امام حسین، مصائب نہیں پڑھو میں، امام حسین جب سرکار وفا کے سرہانے پہنچی کیا جملہ فرمایا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ فرمایا تھا عباس جو آنکھیں آج تک جاگتی تھیں اب وہ سوئیں گی۔ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ یہ جذباتی جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی جملہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، عباس وہ آنکھیں جو آج تک تمہارے خوف سے جاگتی تھیں، ادھر لشکر میں افراد زیادہ ہیں، گھوڑے زیادہ ہیں، تلواریں زیادہ ہیں، پانی موجود ہے، غذا موجود ہے، پھر بھی رات بے چینی سے گزر رہی ہے۔ ادھر تعداد بھی مختصر ہے، گھوڑے بھی کم ہیں، تلوار بھی، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں انسان کے اوپر۔ انسان کو ذرا اطمینان مل جاتا ہے، نہیں ہمارے پاس اسلحہ بہت ہے، وہاں اسلحے بھی کم ہیں، افراد بھی کم ہیں، جو وسائل زندگی ہیں، پانی یہ بھی کم ہے، اس کے باوجود اطمینان ہے، سکون ہے، بے قراری نہیں ہے۔ اس لیے کہ آقا کا اگلا جملہ یہی تھا کہ جو آنکھیں اطمینان سے سوتی تھیں اب تمہارے بعد سو نہیں پائیں گی۔ یہ ہے اصل ولایت۔ دلوں میں اگر ولایت اہل بیت اطہار ہے
تو خوف دل میں آنے نہ دیجئے، ڈر نہیں آنے دیجئے۔ ڈر وہاں ہوتا ہے جہاں پر ولایت نہیں ہوتی۔ کہہ دوں ایک جملہ، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ تلواریں چمک رہی ہو لیکن جب ولی اللہ کے ساتھ کھڑا ہو تو قدم نہیں ڈگمگاتے، اور جب ولایت نہ ہو تو رسول اللہ کے بغل میں ہوتے ہوئے بھی غار میں روتا ہے۔ اگر سمجھ گئے ہو تو صلوات بھیج دیجئے آپ۔ ڈر وہاں ہوتا ہے، خوف وہاں ہوتا ہے جہاں پر ولایت نہیں ہوتی، اور جب ولایت ہوتی ہے، پوچھا سب چلے گئے تم کیوں نہیں گئے؟ کیا فرمایا تھا؟ اکفرت بعد الایمان؟ مولا نے کیا فرمایا تھا احد میں جب رسالت مآب نے پوچھا کہ سب پہاڑ پہ تم ساتھ میں کیوں کھڑے ہو؟ کہا کیا ایمان کے بعد کفر لے آتا؟ اس کے معنی ہیں اگر انسان ثبات قدم کے ساتھ اللہ کے نمائندے کے ساتھ کھڑا رہے تو ایمان پر باقی رہتا ہے، اور اگر رسول کو چھوڑ کے پہاڑوں پہ چلا جائے، بڑے بڑے نام ہوں گے لیکن کافر ہوگا۔ نام پہ نہ جائیے گا۔ ولایت ہے جو خوف کو ختم، بس میں نے بات کو مکمل کر دیا۔ یہ ولایت ہے جو انسانوں کے اندر خوف نہیں آنے دیتی، ڈر نہیں آنے پاتا۔ آخری جملہ، ایک بچے سے کہہ دیا جائے میرے سامنے بیٹھا ہے کہ ابھی بیٹا باہر نکل کے انجیکشن لگے گا۔ آپ لوگ بھی یاد ہوگا، ابھی تو ویکسین عام ہو گیا، بچپن میں جب ہم لوگ اسکول میں تھے ویکسین لگتا تھا، کتنے لوگ تو پیچھے کی دیوار پھاند کے بھاگ جاتے تھے۔ ایک انجیکشن کی سوئی ہے یا نہیں؟ خوف ڈر ہے یا نہیں ہے؟ اور باہر عالم یہ ہے کہ ماتم کر رہا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن پیچھے نہیں ہٹ رہا ہے، روکا جا رہا ہے، رک نہیں رہا ہے یا نہیں؟ یہ ولایت ہے یا نہیں ہے؟ وہاں انجیکشن سے ڈرنے والا ماتم سے نہیں ڈر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جانتا ہے جس کی راہ میں یہ قربانی دے رہا ہوں وہی زندگی دینے والے ہیں۔ مل جل کے صلوات بھیجتے ہیں آپ حضرات۔ اور پھر ولایت کا آخری مرحلہ، بس میری گفتگو مکمل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ ولایت کا آخری مرحلہ خط لکھا ہے۔ میں نے کل ایک وعدہ کیا تھا، آج میرے پاس وقت نہیں بچا ہے، کل اس کو پورا کروں گا کہ کیوں جناب حر، جناب زہیر ابن قین اور جناب حبیب، ان تین کا امام حسین نے کیوں اہتمام کیا ہے، وہ کل آئے گی، آج میرے پاس وقت نہیں بچا ہے۔ ولایت یہ ہے کہ خط آ جانے کے بعد صرف خود نہیں جا رہے ہیں، زوجہ کے ایمان کو بھی ٹٹول رہے ہیں۔ یہ اصل ولایت ہے۔ میں تو نہیں جاؤں گا، پورا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے، میں کیوں جاؤں؟ وہ لفظ استعمال کیا جو میں نہیں استعمال کرنا، جیسے مجھے یاد ایک مجلس میں نے اس کو پڑھ دیا تھا، بعد میں بعض لوگ نہیں سمجھ پائے، ان کو اعتراض لگا تھا۔ وہ جملہ نہیں کہنا ہے کہ جناب حبیب نے کہا تھا، لیکن میں کیوں جاؤں؟ زوجہ نے کیا کہا تھا پلٹ کے؟ نہیں جانا ہے، گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی۔ یہ ہے ولایت۔ بس میری گفتگو مکمل ہو گئی۔ سنو گے عزاداروں، آج 4 محرم ہے، پرسوں کربلا میں 3 محرم تھی، ہمارے وہاں کل تھی، کربلا میں پرسوں 3 تھی، چاند ان کا آگے چل رہا ہے۔ میں نے دیکھا پرسوں ایک ویڈیو آیا تھا کربلا میں اس وقت کا کہ جب ساری کربلا میں سارے عراقی جمع اور ماتم کر رہے تھے، پورا عراق امٹ آیا ہے کربلا میں، باہر والے نہیں آ رہے ہیں، لہٰذا عراقیوں نے خود کو پہنچایا ہے۔
میرا دل رونے لگا. یہی 3 محرم اس سال اتنا مجمع کربلا میں ہے، یہ سب حسین کے نام پہ ماتم کر رہے ہیں. اور یہی 3 محرم جب کربلا میں آئی تھی، پسر سعد کا لشکر میدان کربلا میں داخل ہوا تھا، اور ان سب نے اپنے گھوڑوں کو خیام حسینی کے چاروں طرف دوڑانا شروع کر دیا تھا، تاکہ ان بچوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے. سنو گے عزاداروں، یہ ہزاروں کا لشکر پسر سعد کا میدان کربلا میں 3 محرم کو پہنچا، اور ادھر زہرا کی لاڈلی نے اپنے بھائی حسین کو بلایا. بھیا، دشمن اپنی تعداد کو بڑھا رہا ہے، کیا آپ اپنے کسی صحابی کو نہیں بلانا چاہیں گے؟ اور پھر ادھر حسین نے اپنے غلام کے ذریعے سے خط بھجوایا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقی حبیب ابن مظاہر، رجل فقی کی طرف جو حبیب ابن مظاہر ہیں. اے حبیب، زہرا کا لال کربلا میں آ چکا ہے، اگر چاہتے ہو کہ مدد کرو تو جلدی خود کو کربلا پہنچاؤ. نہ جانے حسین کی نگاہ میں حبیب کا کیا درجہ تھا، اگر آج بھی آپ امام حسین کے حرم میں داخل ہو، آقا کی قبر مبارک پہ بعد میں پہنچیں گے، پہلے جناب حبیب کی قبر پہ نظر پڑتی ہے. آج بھی یہ حسین کا حبیب، آج بھی یہ حسین کا صحابی امام حسین سے پہلے ان کی قبر ہے. ہاں جناب حبیب دسترخوان پر بیٹھے، میں بڑے آرام سے پڑھوں گا تاکہ آپ کے ذہن متوجہ ہو جائیں. جناب حبیب دسترخوان پر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں. دق الباب ہوا، لقمہ جو دہن میں تھا وہ گلے میں جانے سے رک کر احتجاج کر رہا ہے. جناب حبیب اپنی جگہ سے اٹھے، دروازے پہ آئے، اور پھر واپس پلٹے، ہاتھ میں خط لیے ہوئے ہیں، بار بار اس کا بوسہ لیتے جا رہے ہیں. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کربلا میں علی کا بیٹا رسول کا نواسہ آ چکا ہے، مجھے کربلا میں بلایا ہے. زوجہ نے کہا کیا ارادے ہیں؟ جناب حبیب نے کہا میں نہیں جاؤں گا. جملے یہ نہیں ہیں، میں صرف اس کے مفہوم کو ادا کر رہا ہوں. بھی زوجہ نے کہا اے حبیب، اگر نہیں جانا ہے تم گھر میں بیٹھو، میں جاؤں گی اور اپنے آقا کی مدد کروں گی. جناب حبیب نے اپنی تلوار اٹھائی. کیا سوچتی ہو کہ میں رک جاؤں گا؟ میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا. حبیب، پورا کوفہ اس انداز میں دشمنوں سے گھرا ہوا ہے کہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. اپنے غلام کے حوالے اپنا گھوڑا کیا، جاؤ کوفے کی سرحد پہ کھڑے ہو جاؤ، ابھی حبیب آئے گا اور گھوڑے پہ بیٹھ کے کربلا کے لیے روانہ ہو جائے گا. ادھر حبیب کو پہنچنے میں دیر ہوئی. سنو گے عزادارو، وہ غلام گھوڑے کے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کے بار بار کہہ رہا تھا اے اسب با وفا، گھبرانا نہیں، اگر میرا آقا نہ آیا یہ غلام تم پر سوار ہو کر میدان کربلا میں اپنے مولا کی حمایت اور مدد کے لیے جائے گا. حبیب نے جب یہ جملہ سنا، اے غلام جا، تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا. وہ غلام قدموں سے لپٹ گیا، میرے مولا اب جب جنت جا رہے ہیں، اس غلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. حبیب نے غلام کو بھی ساتھ میں لیا. اور ادھر عالم یہ ہے، روضۃ الشہداء کی روایت ہے، امام حسین نے کربلا میں 10 پرچم تیار کیے تھے. علمدار ایک تھا، علم ان کے پاس، لیکن یہ 10 قبیلوں کے 10 پرچم تھے.
حسین نے ان پرچموں کو آمادہ کیا تھا، 9 تقسیم کر دیے، ایک باقی رہ گیا تھا۔ اصحاب کہتے رہے میرے آقا یہ پرچم مجھے دے دیجئے، اور حسین کہتے تھے نہیں، اس کا اٹھانے والا آ رہا ہے۔ حسین کو اتنا بھروسہ میرا حبیب ضرور کربلا میں آئے گا، اور اچانک اب جب کوفے کی طرف سے خاک اڑنی شروع ہوئی، حسین اپنی جگہ سے اٹھے، میرا حبیب آ رہا ہے۔ کربلا میں 2 موقعوں کے اوپر خوشی کا انداز سامنے آیا ہے۔ ایک وہ موقع کہ جب جناب ہرائے ہیں حسین کے لشکر سے وابستہ ہوئے، اور دوسرا موقع تب آیا جب حسین کا بچپن کا دوست حبیب میدان کربلا میں پہنچا۔ سارے اصحاب خوش ہو رہے تھے۔ سنو گے عزاداروں، ادھر رسول کی بیٹی زہرا کی لاڈلی، علی کی دل بند بیٹی زینب، اے فضا، یہ خوشی کا ماحول کیوں ہے؟ اے شہزادی، آپ کے بھائی کا وہ بچپن کا ساتھی آ گیا ہے۔ زینب اولیاء مقام نے کہا اے فضا، حبیب سے میرا سلام کہہ دو۔ بس یہ جملہ سننا تھا، حبیب زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ رسول زادی غلاموں کو سلام کہلائے، میں کہوں گا اے حبیب آؤ، عصر عاشور کے ہنگام میں یہی رسول کی بیٹی سر سے ردا چن چکی ہے، ہاتھوں میں رسن بدی ہے، یہی زینب کبھی دائیں طرف دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں طرف دیکھ رہی ہے۔ اے میرے عباس، اے میرے اکبر، آ کے زینب کی مدد کرو۔